ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں جاری رہی ہے، باطل کا شور ہوتا ہے اور حق کا زور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا، ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو وہ حق باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ کبھی بھی باطل حق کے اوپر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ جس دور کے اندر باطل اپنے پاؤں پھیلاتا ہے اس دور میں لوگوں کے الگ الگ گروہ ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بک جانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ حالات سے ڈر جانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سمجھوتا کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چھپ جانے والے ہوتے ہیں، اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو باطل کے مقابلے میں ڈٹ جایا کرتی ہے۔ باقی لوگوں کا نام باقی نہیں رہتا، اگر نام باقی رہتا ہے تو باطل کا مقابلہ کرنے والی جماعت کو اللہ تبارک و تعالی دوام عطا فرماتا ہے۔ ہر دور کی یہ تاریخ رہی ہے، اور جو جتنا بڑا اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان انبیاء کرام کا ہوا، مصائب و آلام ان پر آئے، اس کے بعد میں جو افضل ہے، پھر جو افضل ہے، جیسا اس کا رتبہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ویسے ہی اس کو آزمایا جائے گا۔ اور ساری کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ اگر اس سلسلے میں تاریخ پڑھنا چاہیں تو انبیاء کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیں۔ پوری بادشاہی جو لے کر کے بیٹا تھا فرعون، ان کے مقابلے میں تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ آج نام کس کا باقی ہے؟ اتنا بڑا اپنے آپ کو جابر و ظالم کہنے والا بادشاہ نمرود، اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ آج نام نمرود کا نہیں باقی ہے، نام اگر باقی ہے تو اللہ کے خلیل کا باقی ہے۔ یزیدی لشکر کے سامنے ان 72 سواروں کا جب ذکر کیا جائے تو ہر بندہ اندازہ کر سکتا ہے اس 22,000 کو آج کوئی نہیں یاد کرتا۔ اگر یاد کرتے ہیں تو امام حسین اور حسینی لشکر کے ان عظیم ہستیوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ باطل مٹ جاتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جھاگ ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو نفع دینے کے لیے پانی باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی جھاگ بن کر کے اٹھتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفع بخش لوگوں کو باقی رکھتا ہے۔ اور اس بات کو، اس حقیقت کو بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں، جب وہ مذہب دنیا میں آئے تھے تو اس وقت میں ان مذاہب کا نام لینے والوں کی ایک بڑی لمبی تعداد تھی، لیکن اس کے بعد میں وہ مذاہب مٹ گئے، اور اگر مٹے نہیں تو ان کی تعلیمات بدل دی گئی۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، قرآن مقدس اور احادیث نبویہ کو کوئی بدل نہیں سکا، اور تو اور اگر کوئی ایک نقطہ بھی بدلنے کے لیے آیا تو وہ بھی اپنی پلاننگ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی ہے، دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں جب ان کے رہنما چلے گئے تو ان مذاہب کے سامنے جو چیلنج آئے تھے ان کا مقابلہ کرنے والی کوئی ہستی نہیں تھی۔ اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی، انبیاء کرام کے بعد میں جب کوئی مشکل وقت آیا
تو اس امت کے علماء اور اس امت کے رہنما ان باطلوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں موجود رہے. باطل راہ نہ پا سکا اور حق کا غلبہ ہر دور کے اندر باقی رہا. یہ اسلام کا ستھرا چہرہ جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ باطل جب بھی حق کے مقابلے میں آیا تو کبھی اہل حق نے یہ نہیں سوچا ارے تھوڑی سی بات ہے چلو اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اونٹ زکوٰۃ کے لیے لے کر کے آتے تھے اور ان اونٹوں کے گھٹنوں کو رسی سے باندھ کر کے لاتے تھے، اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے بھی میں جہاد کروں گا، اور اگر کوئی اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی میرے آقا کے دور میں لاتا تھا، اگر وہ رسی بھی نہیں دے گا نا اس سے بھی میں جہاد کروں گا. کوئی سوچ سکتا ہے ایک رسی کے لیے حضرت صدیق اکبر جہاد کریں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ مجاز عطا فرمایا، سنو معاملہ رسی کا نہیں ہے، معاملہ دین میں تبدیلی کا ہے. آج جو رسی کا انکار کر رہے ہیں نا، کل وہ پورے کے پورے زکوٰۃ کا بھی انکار کریں گے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بتا دیا کہ دین کی راہ کے اندر گلیاں مت چھوڑو، دروازے مت کھلے رکھو، دین کا قلعہ مضبوطی کے ساتھ میں ایسے بند رکھو کہ کوئی باطل اس کے اندر گھس نہ پائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اسلام پر کوئی وقت آیا، اور اس حوالے سے میں نے وہ مثال کئی مرتبہ دی، مینڈک کی مثال میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ گرم پانی کے اندر اگر مینڈک زندہ مینڈک ڈال دیا جائے تو مینڈک نکل کر کے باہر نہیں آتا ہے، وہ اس گرم پانی کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے لگ جاتا ہے، لیکن جب پانی کھولنے لگ جاتا ہے اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، تب مینڈک سمجھتا ہے کہ اب میں کود کے باہر نکل جاؤں. اب اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکل پاتا. تو جو لوگ دین کے اندر تبدیلی ہوتی ہے تو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، پھر بعد میں ان کو وہ دن بھی دیکھنا پڑتا ہے، حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں دین کی حفاظت کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہتا ہے. برائی کی شروعات جب ہوتی ہے تو مکڑی کے جالے کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو بر وقت نہ توڑا گیا تو جہاز کے موٹے رسے کی طرح وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتا. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا نا کہ اگر سوراخ ہو جائے نا تو سلائی سے سوراخ بند کر دو، اگر آج بند نہیں کرو گے جب وہ بڑا دہانہ کھل جائے گا تو ہاتھی کو لے جا کے بٹھا دو گے تب بھی پانی کو نہیں روک پاؤ گے. تو یہ عظیم ہستیاں باطل کے مقابلے میں جب ڈٹ کر کے کھڑی ہوتی تھی تو اس وقت ان کے سامنے یہی بات ہوتی تھی باطل کا راستہ روکا جائے. آج نہیں روکا گیا پھر کل کوئی روک نہیں پائے گا. آج جو حالات ہیں ان حالات کے اندر جب دین کی بات کی جاتی ہے لوگ بہانے بناتے ہیں، ان حالات میں یہ کیسے کریں. میں مثالیں نہیں دوں گا، وقت کم ہے اور مجھے ایک درس آپ کے سامنے رکھنا ہے. آج کوئی بھی جب دین کی بات آتی ہے، چاہے شادی کا مسئلہ لے لو، بد مذہبوں سے ملاقات کا مسئلہ لے لو، اور اس طرح کے کتنے ایسے مسائل ہیں جب ان پر ہم کھل کر کے گفتگو کرتے ہیں لوگ بہانے بناتے ہیں، ایڈجسٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، حالات سے سمجھوتا کا ہمیں فریب دیتے، کیا کیا نہیں کہتے. آج میں آپ کو ایک ایسی داستان عظیمت سناتا ہوں جس کو سن کر کے آپ خود اندازہ کریں گے کہ حق باطل کے مقابلے میں کیسے ڈٹنا چاہیے، اور حالات سے سمجھوتا کر کے دین کے اندر کسی غلط بات کو داخل ہونے دینا یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے. آج میں ایک ایسی عظیم ہستی کی داستان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس پوری ہستی کی داستان کے اندر جتنا درس ہے اتنا وقت نہیں کہ سارا درس میں آپ کو وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن آپ سنیں گے تو قدم قدم پہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ حق کے لیے اگر ڈٹنے کا جذبہ ہو تو ایسا جذبہ ہونا چاہیے. 4 امام گزرے ہیں ہمارے فقہ کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان چاروں میں ایک ہستی وہ ہیں سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کے دور کے اندر ایک عظیم فتنہ اٹھا تھا اور اس فتنے کے مقابلے میں یہ کھڑے ہوئے تھے. میں نے شارٹ کٹ کے اندر کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم ہستی کی اس خونی داستان کو آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کبھی اگر حالات کو دیکھ کر کے پاؤں ڈگمگائیں تو ان کو یاد کر کے اپنے پاؤں کے اندر جماؤ پیدا کریں کہ دین کے لیے ڈٹ کر کے کام کرنا چاہیے. دنیا 4 دن کی ہے، آج ہم یہاں ہیں، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے، کل کوئی اور ہوگا، ہم اپنی قبروں میں ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی. سیدنا امام احمد بن حنبل نے ہمیں یہ ذہن دیا. اللہ اکبر. جب ہارون رشید کا دور آیا تو اس دور کے اندر ایک باطل فرقہ نکلا تھا، اس کا نام تھا معتزلہ. اس نے بہت سارے باطل عقائد پھیلائے تھے. انہی میں سے ایک باطل عقیدہ یہ تھا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، قرآن یہ مخلوق ہے.
حالانکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، اللہ کی صفت ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ جو مخلوق ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام فنا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ ایسا کہنا کفر ہے اور کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو معتزلہ فرقہ جب ہارون رشید کے دور میں نکلا تو ہارون رشید کے دور میں تو وہ پنپ نہیں پایا، لیکن جب ہارون رشید کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا مامون بادشاہ بنا، تو معتزلہ کو ابھرنے کا موقع ملا اور یہ مامون رشید سے قریب ہو گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کا قاضی القضات ایک بڑا بدبخت معتزلی بنا دیا گیا، ابن ابی داؤد کو بنایا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب چیف جسٹس کے عہدے پر بد مذہب فائز ہو گیا تو پھر اس کے بعد میں کیسے معاملات ہوں گے۔ اب مامون نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ جو بھی قرآن کو مخلوق نہ مانے ان سب کو سزا دی جائے۔ اب لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں، سزاؤں کا دور چلا۔ پھر دوسرا آرڈر اس نے یہ دیا، بغداد شریف کے اندر 7 بڑے بڑے علماء ہیں، ان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ان علماء کو گرفتار کر کے جب بھیجا گیا مامون کے پاس، جس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا اعتراف کر لیا اس کو چھوڑ دیا، اور جس نے اعتراف نہیں کیا انہیں سزائیں دی گئی۔ اور پھر تیسرا آرڈر مامون رشید نے یہ جاری کیا کہ 2 ہستیاں ہیں بغداد کے اندر، امام احمد بن حنبل اور محمد بن نوح، ان دونوں کو جنزیریں اور ہتھکڑیاں پہنا کر کے میرے دربار کے اندر پیش کیا جائے۔ اب جب والی عراق، والی بغداد کے پاس میں یہ پیغام پہنچا ہے تو ان دونوں ہستیوں کو بلایا گیا اور بلا کر کے انہیں سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو عقیدہ اہل سنت ہے، اس میں تو ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، جو مخلوق مانے وہ کافر ہے۔ اب انہیں سمجھانے کا دور چلا، جب آمادہ نہ ہوئے تو ان دونوں ہستیوں کو ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کے اس طرح انہیں مامون کے پاس میں روانہ کیا گیا۔ اللہ اکبر، پاؤں کے اندر اتنا بوجھ تھا کہ سواری پہ چڑھا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن آپ بڑی مشقت کے ساتھ میں سواری کے اوپر سوار ہوئے۔ راستے میں کتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ ایک بڑی خون چکا داستان ہے۔ راستے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مامون نے یہ وعدہ کیا ہے، اگر انہوں نے خلق قرآن کا اعتراف نہیں کیا تو دیکھتے ہی میں ان کے ٹکڑے کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ جا رہے ہیں، اگر آپ کو قتل کر دیں کی باری آ گئی تو کیا آپ اپنے عقیدے سے ہٹ جائیں گے؟ فرمایا جو عقیدہ اہل سنت ہے میں اس پہ ڈٹ کر کے رہوں گا، چاہے میری جان چلی جائے، میں حق سے ذرہ برابر بھی انحراف کرنا گوارا نہیں کروں گا۔ آپ کا جتنا مال تھا حضرت امام احمد بن حنبل کا، ساری جائیداد کو ضبط کر لیا گیا، سارا مال لے لیا گیا۔ شاگرد آئے آپ کی بارگاہ میں، کہا حضور ہم آپ کے کھانے پینے کا انتظام فرما دیں۔ کہا نہیں، آپ نے اپنے گھر کا سامان بیچنا شروع کیا، سامان بیچ کر کے آپ گزارا کرتے رہے، پورے گھر کا سامان بک گیا تو پھر اخیر کے اندر آپ مزدوری کرنا شروع کر دیا۔ 7.5 لاکھ حدیثیں جن کو یاد ہیں، اپنے زمانے کا جو اتنا بڑا امام ہے، بڑے بڑے اپنے وقت کے اولیاء جس کی بارگاہ میں زان و ادب طے کر رہے ہیں، آج وہ مزدوری کر کے اپنے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ عقیدہ اہل سنت کا تحفظ کیا جائے۔ راستے کے اندر آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مامون مجھے نہ دیکھ پائے، اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلا جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ ابھی آپ راستے میں تھے تو محمد بن نوح کا انتقال ہوا، آپ نے جنازہ پڑھایا، آگے بڑھے تو خبر آئی کہ مامون کا انتقال ہو گیا، آپ کو دوبارہ بغداد کی طرف روانہ کیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی بغداد کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں نیا خلیفہ بنا معتصم بھی وہی عقیدہ رکھتا تھا جو معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن یہ مخلوق ہے، قرآن یہ مخلوق ہے، اور اس نے آرڈر دے دیا جو بھی اس عقیدے کو نہ مانے سب کو گرفتار کیا جائے، انہیں سزائیں دی جائیں۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ انہیں گرفتار کر کے پاب زنجیر ان کو میرے دربار کے اندر پیش کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو ہتھ کڑیوں اور زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے جب اونٹوں پہ سوار کر کے لے جایا گیا بغداد کی طرف، بغداد سے خلیفہ کے پاس میں جب لے جایا جانے لگا، اللہ اکبر کیا منظر ہوگا، رات کا وقت ہے، آپ پہنچے ہیں اور اسحاق بن ابراہیم کے گھر کے اندر آپ کو ٹھہرا دیا گیا۔ خود آپ کا بیان ہے، جب رات میں مجھ کو لے جا کر کے ٹھہرایا گیا، مکان میں اندھیرا تھا، نماز پڑھنی تھی مجھے، میں نے ٹٹولا تو پانی نظر آیا،
میں نے وضو بنا لیا، قبلہ پتہ نہیں چل رہا تھا، میں نے تحری کی، غور کیا، مجھے جدھر قبلہ سمجھ میں آیا میں نے اندھیرے میں ویسے ہی نماز ادا کر لی۔ اور فرماتے ہیں مجھے جو جنزیریں پہنائی گئی تھیں وہ بہت بڑی جنزیریں تھیں، میں ایک پاؤں کی جنزیر نکال کر کے کنارے رکھ دیا، سنت کے مطابق میں نے وضو بنایا اور سنت کے مطابق میں نے نماز ادا کی، قیدیوں کے ساتھ میں امامت کے ساتھ میں نے نماز ادا کی۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کو اسحاق بن ابراہیم نے بھی سمجھایا کہ مان جاؤ نہیں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ فرمایا عقیدہ اہل سنت سے میں انحراف نہیں کروں گا۔ جب آپ نہیں مانے تو دھمکی پہ اتر آئے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں سخت سزائیں دی جائیں گی۔ فرمایا مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو مجھ سے دھمکی کے انداز میں بات نہ کرے، مجھ سے بات کرو تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں۔ مجھے منوانا ہے تو لالچ اور خوف سے میں مت منواؤ، اگر مجھے منوانا ہے تو قرآن و سنت لا کر کے دکھاؤ، میں سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر معتصم کے محل کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ اب جب پہنچے معتصم کے دربار کے اندر، صبح کا وقت ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معتصم کا دربار سجا تھا، تلواریں لائن سے لگی ہوئی تھی، لاٹیاں لگی تھی، جلاد کھڑے تھے، مجھے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ میں معتصم کے دربار کے اندر پیش کیا گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو اس کے بعد میں گفتگو کا آغاز ہوا۔ 3 دن تک معتصم کے دربار کے اندر مناظرہ چلا۔ مناظرے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ایک وہ مرد مجاہد تھا جس نے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کا بوجھ اٹھا کر کے ایسے مناظرہ کیا۔ فرماتے ہیں جب مجھے لایا جانے لگا تو کہا کوئی سہارا نہ دے، ان کو خود اٹھ کر کے آنے دیا جائے۔ کہتے ہیں میرے ہاتھوں کے اندر جو بوجھ تھا مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، میں بار بار گر جاتا تھا۔ جب مجھے سواری پہ بٹھایا گیا کہ کوئی سہارا نہ دے، میں بڑی مشکل سے چڑھتا تھا، گر جاتا تھا، بڑی مشکل کے ساتھ میں سواری پر میں بیٹھ پایا تھا۔ جب میں چل رہا تھا تو جنجیریں میرے پاؤں کے اندر گڑ رہی تھی تو میں نے اپنے پاجامے سے ازار بند نکالا اور اپنی جنجیروں اور پاؤں کے بیچ میں اس کو کس کر کے رکھ لیا تاکہ جنجیریں مجھے تکلیف نہ پہنچائیں، لیکن درد پھر بھی کم نہیں ہوا۔ اتنے درد بھرے انداز کے اندر جب دربار میں پہنچے ہیں، چل نہیں پا رہے تھے، قریب بلایا خلیفہ نے، بہت مشقت کے ساتھ میں قدم اٹھاتے گرتے پڑتے آپ قریب پہنچے۔ بتاؤ اتنا بڑا امام، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت مصر میں تھے۔ خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضرت امام شافعی سے میرے آقا نے فرمایا احمد کو میرا سلام پہنچا دو اور احمد سے کہہ دو تمہیں خلق قرآن کے مسئلے میں آزمایا جائے گا، تم تسلیم مت کرنا، عقیدہ اہل سنت پہ ڈٹ کے رہنا، ہم قیامت تک تمہارا جھنڈا بلند رکھیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس میں قاصد کو بھیجا امام شافعی نے اور پورا خواب لکھ کر کے دے دیا۔ جب خواب دیکھا حضرت امام احمد بن حنبل رو پڑے اور کہا تم اتنی بڑی بشارت لے کر کے آئے ہو، اپنا جھبا اتار کر کے قاصد کو تحفے میں دے دیا۔ اب اس امام کی عظمت کا اندازہ لگائیں، جب یہ جھبا لے کر کے قاصد امام شافعی کی بارگاہ میں پہنچا تو کہا یہ تمہیں تحفہ ملا ہے، میں تم سے نہیں مانگ سکتا، لیکن یہ اس امام کا تحفہ، ایک کام کرو اس کو پانی میں بھگو دو اور نچوڑ دو اور وہ پانی مجھے دے دو تاکہ تبرک کے طور پر اس امام کا پانی میں اپنے پاس میں رکھ لوں گا۔ اتنی عظمتوں کے جو مالک تھے، آج بادشاہ کے دربار کے اندر ایک مجرم کی طرح انہیں لایا گیا تھا۔ ان کا جرم کچھ اور نہیں تھا، ان کا جرم یہی تھا کہ اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ ظالم کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب کھڑے ہوئے بات اور گفتگو کا آغاز ہوا۔ جب گفتگو کا آغاز ہوا تو معتصم کہنے لگا تم مان لو قرآن مخلوق ہے۔ فرمایا نہیں، قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت یہ مخلوق نہیں ہے، اور جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا۔ جلسوں میں اپنی محفلوں میں عقیدہ اہل سنت بیان کر دینا یہ کمال نہیں ہے، کمال تو وہ ہے ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کے اور اس طرح سے بوجھ اپنے جسم پر لاد کر کے کلمہ حق کو بیان کرنا۔ یہ جذبہ اگر ملے گا تو اس عظیم امام کی زندگی کے اندر آپ کو ملے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا تم مجھے کیوں گرفتار کرتے ہو؟ پھر اس کے بعد میں آپ نے وفد عبد قیس والی حدیث پڑھ کر کے سنایا اور اس کے بعد میں آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 ایسے جرم ہیں جن کی وجہ سے خون بہانا جائز ہے، میں نے ان تینوں میں سے کوئی جرم نہیں کیا ہے، مجھے کیوں مجرم بنا کر کے لایا گیا؟ وفد عبد قیس کی حدیث سنا کر کے کہا ایمان کی تعریف یہ ہے، بتاؤ کیا میں اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا؟ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کے اوپر میں ایمان نہیں لاتا؟ جب معتصم نے سنا تو اس کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ معتصم کہنے لگا
اگر پہلے کے خلیفہ نے تمہیں گرفتار نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں ہرگز گرفتار نہیں کرتا۔ ابن ابی داؤد قاضی بدبخت معتزلی نے دیکھا کہ بادشاہ متاثر ہو رہا ہے تو ورغلانا شروع کر دیا، تو معتصم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو علماء مناظرہ کرنا چاہتے ان کو بلا لیا جائے اور میرے سامنے مناظرہ ہو جائے۔ وہ عظیم مناظرہ، اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہن کر کے اس زخمی حالت کے اندر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے کیا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، ان کے حکومت کے ہاتھوں پر بکے ہوئے درباری مولوی اس دور میں سامنے نگاہوں کے سامنے کھڑے تھے، وہ سب کے سب سوالات کی بوچھار کر رہے تھے۔ تنہا امام احمد بن حنبل سارے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے شیر کو ہزاروں لومڑیوں نے گھیر لیا ہے اور شیر تنہے تنہا سب کا مقابلہ کر رہا ہے۔ دلائل دیتے رہے، آپ دلائل کا جواب دیتے رہے، آپ کے دلائل کے سامنے سارے کے سارے وہ گمراہ لاجواب ہو کر کے رہ گئے، کسی کے اندر طاقت نہیں رہی کہ جواب دے پائیں۔ اللہ اکبر، ابن ابی داؤد نے دیکھا کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو مجلس کو برخاست کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ جیل کے اندر بھیج دیا گیا۔ آپ جیل کے اندر قیدیوں کے ساتھ میں بیڑیاں پہن کر کے جماعت کے ساتھ میں وہاں پر بھی نماز پڑھتے تھے تاکہ یہ سنت مصطفیٰ بھی ترک نہ ہو۔ آج لوگ نرم بستروں پہ نماز نہیں پڑھ پاتے، آج لوگوں کو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، پھر کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ حالات تو اس وقت خراب تھے جب اپنی قوم کا امام ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہن کر کے تنہا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ میں جیل کے اندر بھی نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، دوسرا دن ہوا، پھر دربار سجا دیا گیا، دربار میں قیدیوں کی طرح آپ کو لایا گیا، تلواریں رکھی ہیں، جلاد کھڑے ہیں۔ ایسے معاملے میں، ایسے ماحول کے اندر کلمہ حق ادا کرنے کے لیے شیر کا دل چاہیے، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے بتا دیا کہ آپ واقعی امام اہل سنت ہیں، اللہ نے آپ کو حق کا وہ جذبہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد میں وہ اسحاق قریب آیا والی اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ آپ کی مخالفت نہیں کرتے، ایک مسئلے میں مخالفت کی ہے، ان کو موقع دے دو، یہ سمجھ جائیں گے، مان جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مجھ کو اگر منوانا ہو تو پھر قرآن و حدیث میرے سامنے لاؤ، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو خلیفہ معتصم کہنے لگا اے امام، مجھے تم سے بڑا پیار ہے، تم جب سے یہ مسئلہ چھیڑے ہو تب سے مجھے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، میں بہت بے قرار رہتا ہوں، تم مان لو، تم جو کہو گے وہ دے دیا جائے گا، میں شاعروں کی ڈیوٹی لگا دوں گا، تمہارے نام سے قصیدے پڑھیں گے، میں حکومت کا خزانہ کھول دوں گا تاکہ تمہاری خوب شہرت ہو اور تمہارا پرچار کیا جائے، تم جو منصب چاہتے ہو وہ منصب میں دینے کے لیے تیار ہو۔ امام احمد بن حنبل نے کہا مجھے مال نہیں چاہیے، اگر مجھ کو منوانا ہے تو قرآن و حدیث لاؤ، میں ابھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب بحث شروع ہوئی، لوگ دلائل دے رہے، میرے امام ایک ایک کر کے سب کا جواب دے رہے، سب لاجواب ہو گئے، مجلس برخاست ہو گئی اور پھر دوبارہ آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا۔ 2 دن ہو گئے، آپ جیل میں پہنچے، آپ سمجھ گئے کہ کل تیسرا دن ہے، کل ضرور کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ آپ نے پہلے سے تیاری کر لی، پہلے سے آپ نے رات میں تیاری کر لی، آپ نے جو اپنے پاجامے سے ازار بند نکال کر کے اپنی بیڑیوں میں لپیٹا تھا اس کو واپس کھولا اور کھول کر کے اپنے پاجامے میں ڈال لیا کہ کل جب میرے ساتھ میں برا سلوک کیا جائے تو بے ستری نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد میں جب تیسرا دن آیا، اللہ اکبر، اور یہ بھی ایک بڑی تعجب والی بات ہے، جیل میں آپ جب بند تھے آپ کے شاگرد آپ کے پاس حاضر ہوتے، کبھی ملنے دیا جاتا، کبھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ پھر آ کے ایک بندے نے کہا حضور آپ ہم کو حدیث پڑھائیں۔ حدیث کا درس تو ویسے درسگاہوں کے اندر بیٹھ کر کے مسند پہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہن کر کے جیل کے اندر بھی حدیث پاک پڑھائی ہے، اور وہاں پر آپ نے اپنے شاگردوں کو علم حدیث کا درس دینا شروع کیا ہے۔ تیسرا دن ہوا، مناظرہ گاہ کے اندر پہنچے، سب پہلے سے موجود تھے اور آج سب کو معلوم تھا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ قاضی معتزلی آپ کے پاس آ کر کے کہنے لگا بادشاہ نے قسم کھائی ہے اگر آج آپ نہیں مانے تو آپ کو سخت سزا دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا مجھ سے سزا کی بات مت کرو، مجھ سے اگر بات کرتے ہو تو قرآن و سنت کے بارے میں بات کرو، میں سزا سے نہیں ڈرتا ہوں، میں اگر جھکوں گا تو قرآن و سنت کے آگے جھکوں گا میں۔ اب اس کے بعد میں جب بحث شروع ہوئی تو معتصم نے سمجھایا کہ مان جاؤ،
जिद न करो, मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, मैं अगर तुम मान जाओगे तो अपने हाथों से तुम्हारी बेड़ियां खोल दूंगा। तुम अगर मान जाओगे ना, मुझे अपने बेटे से जितना प्यार है ना, अपने बेटे से ज्यादा मुझे तुमसे प्यार है। तुम अगर मान जाओगे मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दे दूंगा। फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दलील चाहिए कुरान और हदीस से। अब उसके बाद में बहस का आगाज हुआ। वो मुअतज़िली उलमा बढ़ बढ़ करके वो रिवायतें पेश करने लगे। बादशाह बहुत मुतासिर हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बादशाह पे असर पड़ रहा है तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया सबने कि ये गुमराह है, इसे कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने दलाइल के अंबाल लगाए। फिर बादशाह ने कहा मान जाओ, अगर तुम मान जाते हो तो तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। फरमाया नहीं। बादशाह ने कहा हद हो गई है, अब बात खत्म हो गई है, सारी हुज्जतें ताम हो गई है। कहा इनके कपड़े उतार दिए जाए, इनके कपड़े उतार करके इनको बांध दिया जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के जिस्म से जब कपड़े उतारे गए तो कपड़े के अंदर एक गिरह लगी थी। पूछा ये गिरह कैसी लगी है? कहा इसमें मेरे आका के मुंह मुबारक मैंने संभाल करके रखे हैं। जिस्म से लिबास, उस इमाम के जिस्म से लिबास उतारा गया जिसको 7.5 लाख हदीसें याद हैं। वक्त के बड़े बड़े अइम्मा जिनके सामने अदब से आकर के बैठते हैं, आज उस इमाम के जिस्म से सिर्फ इसलिए कपड़े उतारे गए कि वो अकीदा अहले सुन्नत को बयान करता है। आज जब हक की बात आती है ना तो लोग कहते हैं हालात खराब है, समझौता कर लेना चाहिए। मैं कहता हूं इमाम अहमद बिन हम्बल के साथ में कौन था? हुकूमत मुखालिफ थी, अवाम मुखालिफ थे, उलमा बिक गए थे, वो तन्हे तना तो खड़े थे, उन्हें मालूम था अगर मैंने अकीदा अहले सुन्नत से मैंने समझौता कर लिया, समझौता मैंने कर लिया तो फिर इस्लाम की बुनियादों को ढहाना लोग शुरू कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये ड्यूटी अता फरमाई थी। आपसे कहा गया कि आपके जितने साथी हैं सबने साथ छोड़ दिया, हथियार डाल दिए, सब जेल से छूट गए और आप क्यों तने तना इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं? फरमाया अगर आलिम हक अगर तक़िया से काम ले तो फिर इस्तिकामत कौन इख्तियार करेगा? हक के लिए कौन डटेगा? बोले ये काम मैं नहीं कर सकता। जब जिस्म से कपड़े उतारे गए आपके तो आपने खलीफा को मुखातब करके कहा अरे खलीफा तू आज मेरे जिस्म से कपड़े उतार के मुझे सजा देता है, सुन ले एक दिन आज मैं तेरी कचहरी में हूं, एक दिन वो भी आएगा, तुझे खुदा की बारगाह में पेश होना है। सुन ले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने नाहक खून बहाने वालों के लिए क्या वईद फरमाई है। आपने जब जोरदार अंदाज के अंदर उसे उसके जुल्म से डराया कि अल्लाह से डर, एक दिन वो भी आने वाला, तुझे भी खुदा की बारगाह में मुजरिम बना करके लेके जाया जाएगा। बादशाह पे खौफ तारी हुआ। इब्ने अबू दाऊद मुअतज़िली आगे बढ़ करके कहने लगा ये काफिर है, इसकी बातें आप क्यों सुनते हैं? बादशाह ने कहा जल्लादों को बुलाओ, जल्लादों को बुलाओ। जल्लाद ला करके खड़े कर दिए गए और बादशाह ने कहा कि एक जल्लाद 2 कोड़े मारेगा और 2 कोड़े मार के हट जाएगा, फिर दूसरा जल्लाद आएगा, वो 2 कोड़े मारेगा, वो 2 कोड़े मार के हट जाएगा। क्योंकि अगर एक जल्लाद ने कोड़े मारे तो शुरू में तो तेज मारेगा, बाद में सुस्त पड़ जाएगा। मैं चाहता हूं पूरी ताकत से कोड़े मारे जाएं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल के जिस्म से जब कपड़े उतार करके बांधा गया, जल्लाद आगे आए और कोड़े मारने की जब बारी आई, एक जल्लाद आगे बढ़ करके पूरी ताकत से कोड़े मारता। वहीं पर एक कैदी मौजूद था, अबुल हैशम नाम का कैदी। उसने कहा कि जब इमाम पे कोड़ा पड़ा तो मुझको ऐसा लगा कि इनकी रूह निकल जाएगी। अल्लाह अकबर। और जल्लाद का खुद का बयान है जितनी ताकत से मैंने कोड़े मारे थे, अगर हाथी को मार देता ना तो हाथी भी चीखने लग जाता, लेकिन वो इमाम सारे कोड़े खा करके बिल्कुल कलिमा हक के लिए डट करके अपने मकाम के ऊपर खड़ा है। एक जल्लाद हटा, दूसरा आया, दूसरा हटा, तीसरा, यहां तक कि इमाम अहमद बिन हम्बल पर बेहोशी तारी हो गई। अब बेहोश हो गए, जल्लादों ने हाथ रोक लिए। अब उसके बाद में जब होश आया, मोतसिम पास में बैठा था, कहा अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ, मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दे दूंगा। कहा नहीं, मुझे कुरान और सुन्नत चाहिए, मुझे कुरान और सुन्नत की दलील चाहिए। कहा फिर कोड़े मारो। हजरत इमाम हम्बल पर फिर कोड़े पड़ रहे हैं, 2-2 कोड़े मार करके जल्लाद हट रहे हैं। गशी तारी हुई, आप बेहोश हो गए। और जब थोड़ी देर के बाद में होश आया तो फरमाते हैं मेरे इर्द गिर्द तमाशाइयों का हुजूम था। कोई कह रहे थे खलीफा की बात मान लो, कोई कह रहे थे क्यों जिद कर रहे हो, वो सारी बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी एक ही बात थी, मुझे कुछ ना कहो, मुझे कुछ ना कहो, मुझे अगर कहना है तो कुरान और हदीस की दलील दिखाओ, मैं मानने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने कहा फिर कोड़े मारो। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल पर फिर कोड़ों की बरसात शुरू हुई। कितने कोड़े मारे गए, अल्लाह अकबर। उसी वक्त कोड़े खाते खाते जब आप बेहोशी के करीब हुए,
ایسا لگا کہ جیسے اب ان کا انتقال ہونے والا ہے. آپ کے کان پہ ایک کوڑا پڑا تو کان پھٹ گیا, اور جب وہ کوڑا مارتے تھے نا تو اس کے بعد میں آلے سے ناپتے تھے کہ زخم اندر تک تو نہیں ہو گیا ہے, اندر تو سوراخ نہیں ہو گیا, ناپ کر کے دیکھتے تھے, اور اس طرح سے کوڑوں کی برسات کرتے تھے. اپنے وقت کا امام آپ تنہا وہاں کھڑے ہو کر کے کوڑے کھا رہا ہے. جب بے ہوشی ہو گئی تو اخیر کے اندر لوگوں کو لگا کہ لگتا ہے ان کا انتقال ہو جائے گا. انہیں اسحاق بن ابراہیم کے گھر پہ منتقل کر دیا گیا. فرماتے جب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ جب میں جب گر رہا تھا تو اس وقت میں کسی نے اپنا بورا میرے جسم کے اوپر ڈال دیا تھا. آج جب ہوش آیا تو دیکھا جسم سے بیڑیاں ہٹ گئی ہیں, لیکن پورا کا پورا جسم زخموں سے کرارا ہے. اور اس حالت کے اندر امام نے حق سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا اور حق کے اوپر ڈٹ کر کے قائم رہے. معتصم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, اس نے کہا انہیں رہا کر دیا جائے. معتزلیوں نے کہا مت رہا کرو, بڑا فتنہ ہوگا, لیکن معتصم نے کہا نہیں, ان کو رہا کیا جائے. حضرت امام احمد بن حنبل کو رہا کیا گیا. بادشاہ نے خلعتیں اور انعامات دیے اور سواری پر بٹھا کر کے کہا انہیں اسحاق کے گھر سے ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیا جائے. امام فرماتے ہیں جب مجھے سواری پر بٹھایا جانے لگا میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سواری کے اوپر بیٹھ جاؤں. جب میں سوار ہونے لگا لوگ مجھے سہارا دینے لگے. میرے پورے جسم کے اندر اتنے زخم تھے, جو جہاں پہ ہاتھ لگاتا تھا وہیں پر چیخ نکل جاتی تھی کہ کوئی میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے. اور اسی انداز کے اندر امام احمد بن حنبل سواری پہ سوار ہوئے, گھر کے اندر گئے. اندر جا کر کے پیٹھ کے بل لیٹنے کی طاقت نہیں تھی, آپ جو ہے منہ کے بل لیٹ گئے. لوگوں کا آنے کا تاتا بندہ, لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے, کا دروازہ بند کر دو. اور پھر اس کے بعد میں آپ کا علاج شروع ہوا. علاج کرتے وقت میں بہت سارے علاج تو ہو گئے, لیکن انگوٹھے اور انگلیاں جو بالکل ضائع ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہونے کا نام نہ لیتی تھی. فرماتے جہاں جہاں سے میرے جسم کا گوشت خراب ہو گیا تھا طبیبوں نے, ڈاکٹروں نے وہاں سے کاٹ کر کے پھینک دیا. اور پھر اس کے بعد میں میرے امام جب بالکل ٹھیک ہو گئے, مسجد میں نماز کے لیے آنے لگے, اور پھر وہی ولولہ, وہی عقیدہ اہل سنت کا بیان, اور مسجد کے اندر آپ کی وہ درس کی محفل پھر سجنا شروع ہو گئی, اور وہ پھر دوبارہ پھر وہ سما طاری ہو گیا. آپ کو بادشاہ نے جو خلعت دی تھی کہا مجھے بادشاہ کا انعام نہیں چاہیے, جا اس کو بیچ دو, یہ پیسہ غریبوں کے اندر صدقہ کر دو. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دین حق کا پیغام پہنچانے لگے. معتصم کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد میں واسق خلیفہ بنا. واسق نے پھر دوبارہ سختیاں شروع کر دی, کہا امام کو مت چھیڑو, اب دوسرا راستہ اختیار کرتے. امام احمد بن حنبل کے جتنے چاہنے والے تھے ایک ایک کو پکڑا جانے لگا, سزائیں دی جانے لگی, قتل کیا جانے لگا. مسجدوں کے اندر لکھ دیا گیا لا الہ الا اللہ, اور آگے لکھ دیا گیا قرآن مخلوق ہے. یعنی دوبارہ پھر اپنے باطل عقیدے کا پرچار شروع ہو گیا. امام احمد بن حنبل سے کہا تم گھر سے نہیں نکل سکتے. امام احمد بن حنبل اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگے. جب تک واسق زندہ رہا اپنے گھر کے اندر عبادتیں اپنی ادا کرتے رہے, ایک تنہا بندہ. آج لوگ کہتے ہیں حالات خراب ہے, کیسے کیا کام کرے. 3 بادشاہوں سے تنہا آپ نے ٹکر لی. آپ نے مامون سے ٹکر لی, معتصم سے ٹکر لی, اور واسق سے ٹکر لی, لیکن کلمہ حق کو جھکنے نہیں دیا. اسلام کا جو مقدس اور سجا سنورا چہرہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے نا, یہ ان اکابر کی دین ہے. اگر انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہوتا نا تو کل ایک عقیدہ بدلا تھا, اسلام کے تمام عقائد کو بدل کر کے رکھ دیا ہوتا. لیکن الحمدللہ ان ائمہ نے اپنی قربانیاں پیش فرمائی. پھر واسق کا جب انتقال ہوا متوکل خلیفہ بنا. اب پھر دوبارہ علم حدیث کی بہار آئی. یہ مامون اور معتصم اور اپنے پہلے والے خلفاء کے یہ غلط عقیدے کا مخالف تھا, واسق کے عقیدے کے مخالف تھا. اس نے پھر امام احمد بن حنبل اور ان کے چاہنے والوں کو کھلی آزادی دے گی. اب اگر کوئی قرآن کو مخلوق کہے گا اس کو سزا دی جائے گی. جو لوگ اس غلط عقیدے پر تھے متوکل نے ایک ایک کو سزا دینا شروع کیا, اور کسی کو جیل میں ڈال دیا, کسی کو قتل کر دیا. بسر موریشی عذاب میں گرفتار ہو کر کے مرا. جلاد جو کوڑے مارتا تھا 45 دن تک کتوں کی طرح چلاتا رہا, اور آخر عذاب کے اندر گرفتار ہو کر کے وہ بھی مر گیا. ابن ابی داؤد کے اوپر فالج کا حملہ ہوا اور وہ بھی بڑی بری موت مرا. پھر یحییٰ بن اقسم سنی کو چیف جسٹس اور قاضی القضات بنایا گیا. اب پھر پورے علاقہ اسلامیہ کے اندر وہ بہار آ گئی. سنت کا پھر دورہ ہوا. حضرت امام احمد بن حنبل پھر اپنے علم حدیث کا دوبارہ پھر اعلان کر کے بیان کرنے لگے, اور پھر وہ دور آیا کہ حق کا چہرہ نکل کر کے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ گیا. اور پھر وقت گزرتے گزرتے معلوم ہے امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں متوکل نے سونا چاندی پیش کیا, نذرانے پیش کیے, اچھے اچھے کھانے دیے, محل دیے. کہا 60 سال تک مجھے
مجھے آزمایا گیا لیکن آخرت کے ذریعے میں ثابت قدم رہا، اب دنیا دے کر کے مجھے آزمایا جا۔ اب رو پڑے، بولے پہلے آخرت کے ذریعے آزمایا گیا، اب دنیا دے کے مجھے آزمایا جاتا ہے۔ نہ آپ نے محل لیا، نہ کھانے قبول فرمائے، اور نہ بادشاہ کے نذرانے قبول فرمائے۔ بادشاہ نے کچھ دیا تو غریبوں میں صدقہ کر دیا، اور روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ حالت یہ ہو گئی کہ بالکل جان لبوں پہ آ گئی۔ بادشاہ نے ڈاکٹر کو بھیجا، ڈاکٹر نے جا کے بادشاہ کو بتایا ان کو کوئی بیماری نہیں، ان کو بھوک کی بیماری ہے، اگر وہ کھا لیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، میں اسی طرح روزے رکھ کر کے اپنی زندگی پوری کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں تہجد کے وقت میں میرے باپ جب اٹھا کرتے تھے نا تو دعا کرتے تھے اللہ ابو الہاشم پر رحم فرما، ابو الہاشم کی مغفرت فرما دے۔ عبداللہ کہنے لگے بیٹا میں ہوں، دعا آپ ابو الہاشم کے لیے کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب جلادوں کی بھیڑ کے اندر مجھے کوڑے مارنے کے لیے لایا گیا تو ابو الہاشم قیدی نے میرے کان میں آ کر کے کہا تھا، میرے کان میں آ کر کے کہا تھا کہ میں چوری کرتا ہوں، پکڑا جاتا ہوں، اب تک ڈاکہ زنی کے اندر 18,000 کوڑے میں کھا چکا ہوں، جب میں غلط کام کے لیے اتنے کوڑے کھا لیا۔ اے امام احمد بن حنبل تم حق کے لیے نکلے ہو، اپنے قدم پیچھے مت ہٹانا اور ڈٹ کر کے رہنا۔ کہتے ہیں اس ڈاکو کی بات سے مجھے بڑی ہمت ملی تھی، اس لیے اس کو آج بھی میں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھتا ہوں۔ اور جب آپ کو ستایا گیا نا، لوگوں نے کہا تھا تم تنہا ہو گئے ہو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو ابن ابی داؤد نے کان میں آ کر کے کہا تھا ایک مرتبہ میرے کان میں ہی کہہ دو قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا تو بھی میرے کان میں ایک بار کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، کل قیامت کے دن میں تجھے بچا لوں گا، لیکن میں کلمہ حق سے انحراف نہیں کروں گا۔ تو جب آپ کو یہ تانا دیا گیا کہ سب ایک طرف ہو گئے، آپ اکیلے پڑ گئے، فرمایا جنازے بتائیں گے ہمارے اور گمراہوں کے درمیان، جنازے فیصلے کریں گے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے جب انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بادشاہ کا کفن مجھے نہیں چاہیے، مجھے معلوم ہے بادشاہ میرے لیے کفن بھیجے گا، مجھے اپنے اس جسم پر جو کپڑا ہے، کرتا ہے، اسی میں مجھے کفن دے دینا۔ وقت کا امام جب انتقال کیا اور جب جنازہ اٹھایا گیا تو کتنا مجمع تھا کوئی اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ متوکل نے کہا تھا گنتی کرو تو 15 لاکھ کا مجمع تھا۔ اس وقت بغداد میں 15 لاکھ کی آبادی بھی نہیں تھی، کہاں کہاں سے لوگ چل کے آ رہے، اور ایک روایت میں آتا 25 لاکھ کا مجمع تھا۔ ایک راوی نے عبد الوہاب رزاق نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جاہلیت میں اور اسلام میں اس سے پہلے اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ اٹھتا ہے 10,000 یہودی، نصرانی اور مجوسی آپ کے جنازے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا تم آج کہتے ہو میں اکیلا رہ گیا ہوں، آج میرے اکیلے ہونے کو مت دیکھو، میں جس کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں کل میرا جنازہ بتائے گا، حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ ابن ابی داؤد قاضی معتزلی جس نے آپ کو کوڑے مروائے تھے، اس کا جب جنازہ اٹھا تو چند گنتی کے لوگ اس کے جنازے میں تھے، اور میرے امام کے جنازے کی بھیڑ بتا رہی تھی یہ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، جو حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں تو مٹا نہیں کرتے، بعد میں بھی وہ باقی رہا کرتے ہیں۔ عزیزان مکرم، میں نے اس عظیم امام اہل سنت امام احمد بن حنبل کی داستان عظیمت اور خونی داستان آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھی ہے، داستان سنانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے حق کے لیے بندہ جب کوئی کام کرے نا تو یہ نہ کہے کہ فلاں نہیں مانتا ہے، حالات ایسے میں کیا کروں، اگر یہ کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے، ترقی کیسے کریں گے، ہزاروں بہانے، ہزاروں ہیلے، کیا کیا نہیں کہا جاتا ہے۔ میں اگر مثالیں دینا شروع کروں گا تو مجھے ایک گھنٹہ پھر اور چاہیے۔ میں اگر مثالیں دوں کیا نہیں کہا جاتا ہے، امام صاحب جنازے کی نماز پڑھا دو نہیں تو آپ کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، وہابی کا جنازہ پڑھا دو نہیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کی حمایت نہیں، کیا کیا نہیں دھمکیاں دی جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا کردار اس دور کے اندر یہ بتا رہا ہے اگر تم حق پر ہو اور قرآن و سنت کی دلیلیں اگر تمہارے ساتھ میں ہیں تو کوڑے بھی کھا لو نا، اور تمہاری جان اگر لبوں پہ آ جائے نا تب بھی وہی کہنا جو اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے۔ میرے آقا نے امام شافعی علیہ رحمہ سے خواب میں کہا تھا نا احمد بن حنبل کو کہہ دینا تم اس عقیدے پہ ڈٹ کے رہنا، قیامت تک تمہارا جھنڈا اونچا رہے گا۔ آج ان ظالموں کا نام باقی نہیں رہ گیا، جو علماء بک گئے تھے ان کو آج کوئی نہیں یاد کرتا، جو علماء جھک گئے تھے انہیں آج کوئی نہیں یاد کرتا۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں اس مسجد کے اندر اگر یاد کیا جا رہا ہے تو امام احمد بن حنبل کو یاد کیا جا رہا ہے، ان کی بارگاہ میں سلامیاں پیش
کی جا رہی ہے. بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں نے خود ذمہ دار عالم کی زبان سے یہ سنا, اس نے یہ کہہ دیا تھا یہ اتنی سختی کرتے ہیں دین کے معاملے میں, اکیلے پڑ گئے, ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ کے جنازے نے بھی بتا دیا کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے آج نہیں پتا چلے گا, میرا جنازہ بتائے گا کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا. عزیزان مکرم, ان سچائیوں کو قبول کرو, حق کے لیے حالات سے سمجھوتا مت کرو, حق پہ ڈٹ کے رہو, نہیں تو پھر مینڈک والا حال ہوگا. پانی جب زیادہ گرم ہو جائے گا تو باہر نہیں نکل پاؤ گے, موت ہوگی. اور اس معاملے کے اندر اگر موت ہوئی تو یہ جان نہیں جائے گی بلکہ اس جان کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا. حق کے اوپر قائم رہو, اور حق کے اوپر اگر کوئی تم سے سمجھوتا کرنے کی بات کرے تو ان عظیم ہستیوں کو یاد کر لو جنہوں نے نماز چھوڑی, نہ شریعت چھوڑی, نہ حق کو چھوڑا, اور یہی کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ بلند رتبہ ہر ایک کو نہیں ملتا, اللہ جس کو چاہتا اس کو عطا فرماتا. اللہ رب قدیر ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کی راہوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.